اور پھر فارس کے اندر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ آتش پرستی، تہمات پرستی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ چین میں شاہ وقت کو خدا سمجھا جا رہا تھا، اور اس دور کی خواتین امیر لوگوں کے گھر میں رات بسر کرنا اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں، اور پھر ان کا خاوند، ان کا شوہر اپنی بیوی کو اٹھا کر خود امراء کی دہلیز پر چھوڑ کر آتا تھا تاکہ ہمارا بیٹا بہادر پیدا ہو، اور اس قدر ظلمت تھی، خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جا رہا تھا، اور پھر جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اس کی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ ارے یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج بیٹی کا مقام بھی سلامت ہے، ماں کا حیا بھی برقرار ہے، اور پھر سکا بیٹا اپنی سکی ماں سے شادی کرتا تھا۔ الیاذ باللہ، جس عورت کا خامن مر جاتا، باپ اگر مر جاتا تو سکا بیٹا سب سے پہلے جو چادر اپنی ماں کے منہ پر پھینکتا وہ اس کا خامد بن جاتا، یہاں تک کہ ماں کو اٹھا کر منڈیوں کے اندر بیچا جا رہا تھا۔ انجیل کے اندر تحریف ہو چکی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کا دین مسخ ہو چکا تھا، یہی نقشہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سارے کے سارے جہنم میں پہنچنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، میرے محبوب کی آمد ہوئی، آمد مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے آپ کو جنت کے باغوں میں پہنچا دیا۔ پھر جو راہزن تھے میرے آقا نے ان کو راہبر بنا دیا۔ ارے جن کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم ان کو پوری امت کا امام بنا دیا تھا۔ اگر ابو قحافہ کا بیٹا آیا تو ابو بکر صدیق بن گیا، خطاب کا بیٹا آتا ہے تو عمر بن جاتا ہے، ارے عثمان غنی آتا ہے شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے، اگر مولا علی آتے ہیں تو شجاعت کے علمبردار بنتے ہیں، اگر زر آتا ہے تو میرے آقا اس کو ابو زر بناتے ہیں، اگر بلال حبشی آتا ہے تو اسے رشک کمر بناتے ہیں۔